نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے کافی دنوں سے، لیکن آج اس ویڈیو کے بنانے کی ایک وجہ بنی جو بہت ضروری ہے۔ میں اسرائیل کے حوالے سے بھی بنانا چاہتا تھا کہ ان کی کچھ تاریخ بتاؤں، اور یہ جو اس وقت ہو رہا ہے قرآن اور حدیث اس حوالے سے کیا فرما رہی ہے، لیکن اس کے لیے صحت کا بہت مضبوط ہونا ضروری ہے کیونکہ بڑی نازک بحث ہے وہ۔ اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے ایک وجہ ایک کمنٹ بنا ہے۔ کمنٹ ساحل ادیم کے جو لوگ ہیں ساحل ادیم کی طرح بدتمیز ہیں، جس طرح ساحل ادیم ایک جہالت کی بہت بڑی گٹھڑی ہے، اس طرح اس کے یہ تمام کے تمام جو فالوورز ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں۔ آج ایک راز کی بات اور آپ کو بتاؤں کہ یہ فالوورز سارے کے سارے ان کا جو تعلق ہے وہ پاکستان سے میرا خیال ہے کہ 2 to 5% ہوں گے، باقی سب ہندوستان سے، اور ان میں ہندو شامل ہیں جن کے نام مسلمانوں کے نام ہیں۔ ایک پکڑا گیا ہے بیچ میں، اس کا نام پریانکا ہے اور وہ اسلام کی بات کر رہا ہے۔ پریانکا ہی از ایکسپلیننگ اسلام، کہ اسلام کو کس طرح ہونا چاہیے اور اسلام کیا چیز ہے۔ گڈ۔ اس کے علاوہ جو بنا ہے نا سبب، یہ کمنٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تزکیے کے حوالے سے پروگرام ہے اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تزکیہ کہتے کس کو ہیں۔ تو ساحل ادیم انہوں نے ساحل ادیم کے خیالات کا اظہار فرمایا اپنے کمنٹ میں کہ صرف تزکیہ کرتے ہوئے نہ مر جانا، ساحل ادیم کا مطلب یہ ہے کچھ عمل بھی کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ بھائی ظلم کی آواز کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ کو صرف فلسطین ملا تھا، روہنگیا بھی تو ہے، کشمیر بھی تو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو اخلاق و کردار ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور یہ ہندو ہیں۔ ایک وانی نام ہے، ایک وانیہ نام ہے، ایک پریانکا نام ہے، ان کے جتنے نام بھی ہیں نا، آپ ذرا جا کر دیکھیں کمنٹس میں، آپ کو عجیب و غریب نام ملیں گے۔ کوئی لیپ ٹاپ پتہ نہیں اسکالر ہے تو کوئی کون سا اسکالر ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام چھپائے ہوئے ہیں اور یہ ہندو ہیں۔ اسی طریقے سے امریکہ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں مسلمان ناموں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ ان کا بیسک کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کا، اس لیے پتہ لگ جاتا ہے۔ اچھا، دوسری کہتے ہیں شرم آنی چاہیے اس زندگی سے، اور یہ جو زندگی ہے نا تو یہ دکھوں کا گڑھا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر والآخرہ سجن الکافر و جنت المؤمن۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساحل ادیم جو کہہ رہا ہے، میں یہ ٹویٹ کہہ رہا ہوں، پھر یہ کمنٹ میں لگا دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جی، دیکھیں اب میں ذرا تھوڑا سا تزکیے کے اوپر بات کروں گا، اور اس تزکیے کی فلسفی اور اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تزکیہ ہوتا کیسے ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ آل عمران، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 2 مقامات پر، سورہ جمعہ میں ایک جگہ پر آیت نمبر 2، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 128، ٹھیک ہے، اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164۔ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 164 سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے احسان کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایسا احسان کیا کہ ان کے بیچ میں ہی سے ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ان کا
جو ان کے اوپر آیات تلاوت فرماتے ہیں، یعنی جو ان کو آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں پر ایک چیز، اب میں تزکیے کے اوپر آ رہا ہوں جی، اب آپ بڑے غور سے سنیں، میں کوشش کروں گا ویڈیو بہت مختصر رہے لیکن جامع ہو کہ آپ سمجھ جائیں، کیونکہ میرا پہلا کام جو ایک دین کے طالب علم کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خون خرابے کے لیے نہ ابھارے، ٹھیک ہے نا؟ جہاد کی تعلیم اور چیز ہے، خون خرابہ اور چیز ہے۔ جہاد اب کر رہے ہیں حماس والے، کیونکہ وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ان کو وہاں کا رہن سہن ہر چیز کی علم ہے، معلومات ہیں۔ اگر آپ ایک وقت تھا، نبی علیہ السلام کا دور تھا اور اس میں لوگ جاتے تھے، سب جہاد کرتے تھے، کوئی ویزے کا سسٹم نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو انسان کے لیے مصیبت بن جاتی۔ آج سرحدیں بن چکی ہیں۔ یہ بھی یہود و نصارہ کی بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف۔ میں اس پہ بھی کسی دن بات کروں گا، لیکن ابھی مختصراً آپ کو بتاتا ہوں، سرحدیں بن گئی ہیں، ویزے لگ گئے ہیں، آپ سعودی عرب بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے تو نشانیاں اپنی رکھی ہوئی ہیں، خانہ کعبہ ہے، روضہ رسول ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پکڑے گئے نا پاکستان کے لوگ اسرائیل میں، تو سب سے پہلے امریکہ اٹھ کر آئے گا، کہے گا آپ کے جو ایٹمی اثاثے ہیں بڑے خطرے میں ہیں، اور یہ تو آپ نے لوگ بھیج دیے تو کل کو آپ اسلحہ بھی دیں گے اور یہ دیں گے۔ حالانکہ ابھی میں نے ایک ٹویٹ پڑھا ہے، اس کے مطابق جو ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں، اسرائیل کو اسلحہ دینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور جس جگہ پر نواز شریف اور یہ شہباز شریف جیسے غلیظ لوگ ہوں گے وہاں پر یہی ہوگا نا۔ یہ چلا ہے، لوگوں کو جہاد کی تربیت ہے، ہمیں بچہ بنا رہا ہے۔ یہ بات یہ کشمیر تمہارے ساتھ پڑا ہوا ہے، روہنگیا تمہارے ساتھ پڑا ہے، وہاں پر تم ٹکے کا کام نہیں کر سکے، سارے ہندو تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اس پر سمجھے۔ آئیں کہ اب تزکیے پر آئیں۔ اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ کوئی باہر جا کر جہاد نہ کرے۔ جہاد اسٹیٹ اعلان کرتی ہے، اس کے لیے ٹرینڈ فوج ہے، آپ ان کو خون دیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، آپ جا کے فوج کے اندر اپنا جو ہے تو داخلہ لیں، ادھر فوج میں جا کے سلیکشن کروائیں، اپنی ٹریننگ لیں، جائیں جہاد پر۔ اب آئیں کہ یہاں پر 3 چیزیں ہیں جی، 4 چیزیں، اور ان کی ترتیب آپ دیکھ لیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تو میں نے بتا دیا کہ اللہ نے ہم پر انعام فرمایا کہ پیغمبر ہمیں بھیجے۔ ایک آیات کی تلاوت ہے، دیکھیں آیات کی تلاوت انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن کر کے جب آپ کو آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو اب دوسرا نمبر کیا ہے؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے انٹروڈکشن، آپ دیکھتے ہیں جب یونیورسٹی میں داخلے ہوتے ہیں کہ اورینٹیشن ہوتی ہے، اورینٹیشن کلاس ہوتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح کریں گے، کس طریقے سے ہم اس سلیبس کو اس سلیبس کو ہم پورا کریں گے۔ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس دوران میں کتنے جو ہے تو سیمینار رکھے جائیں گے مختلف ٹاپکس پر جو ریلیٹڈ ہوں گے اس سلیبس کے ساتھ جو آپ کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے، کتنی اس پہ ورکشاپ کی جائیں گی اور کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ سب کیا جاتا ہے۔ دس از واٹ وی کال اٹ اورینٹیشن کلاس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے مطابق وہ سلیبس چل رہا ہوتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اورینٹیشن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اورینٹیشن کلاس لے لی، لوگ ایمان لے آئے، مطلب ہے ایڈمیشن ہو گیا، لوگ ایمان لے آئے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اورینٹیشن کلاس لے لیتے ہیں نا، اس کے بعد کلاس شروع ہوتی ہے۔ ٹیچر کی نگاہوں کے نیچے اس ایک سبجیکٹ کی آؤٹ لائن کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کو پریکٹیکل انداز میں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لینگویج مطلب ہے بزنس کمیونیکیشن پڑھا رہی ہیں تو آپ اس کو پریکٹیکل انداز میں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جب اس بزنس کمیونیکیشن کو آپ کے علاوہ آپ اکنامکس پڑھا رہی ہیں تو وہاں پر آپ گرافیکلی ایک چیز کو جو ہے نا تو کیا کہتے ہیں اس کی مینیفیسٹیشن کریں گے۔ آپ بتائیں گے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کس طریقے سے جو ہے تو آپ اس کا گراف بنائیں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ اسلامک بینکنگ پڑھا رہے ہیں تو آپ کو مشارکہ اور آپ کو مداربہ اس کے حوالے سے جو اورینٹیشن دیں گے، جو آپ اس کی ایکسپلینیشن کریں گے، اور ان کے جو گراف ہیں وہ آپ کس طرح بنائیں گے کہ آپ ایک جگہ پر جو ہے تو مشارکہ کو رکھیں تو آپ مداربہ جو ہے تو وہ کس طریقے پر چلے گا اور مشارکہ کس طریقے پر چلے گا۔ یہ تمام ٹرمینالوجیز ہیں، میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟
یہ ٹیچر کی موجودگی میں ہوتی ہیں، اور جو ٹیچر پریکٹیکلی آپ کو جو چیز سکھا رہا ہوتا ہے، یہ سمجھیں کہ اس کی مثال ہے تزکیے کی۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ آپ کے اندر تزکیے سے میں وہ تزکیہ ڈیفائن نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے وہ کیا ہے۔ مثلا اگر آپ نے اکنامکس کا ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ہے نا اس کو آپ نے گرافکلی جو ہے تو کیا کیا ہے جی، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں آپ، تو آپ ان کے ذہن اور قلب میں اس گراف کو بٹھا رہے ہیں کہ گراف کیسے جس طرح سپلائی بڑھتی ہے، ڈیمانڈ جو ہے تو اس کی قیمت پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ پر کیا اثر پڑتا ہے، جس طرح سپلائی کم ہوتی ہے مارکیٹ میں اس کی پرائس پر کیا اثر پڑتا ہے، اور جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ اب یہ اسٹوڈنٹ گرافیکلی اس کا ایک تصور گراف کا اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، اب وہ اس گراف کو کبھی نہیں بھولتا اور یہ اس میں راسخ ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ باہر پاس ہو کر نکلتا ہے، پھر جب وہ جا کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، تو وہی جو اس نے گراف سیکھا تھا اور سب کچھ وہ جا کے ان کو سکھانا شروع کرتا ہے۔ اب آئیں آپ تزکیے پر، دیکھیں اس بار یتلو علیہم آیاتہ، آیات میں نبی علیہ السلام نے کیا بتایا، اللہ ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو یہ کائنات فساد بن جاتی۔ ایک کیا دیا گیا جی، ایک آیات کو بتا کر ایکسپلین کیا گیا۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو پھر توجہ دلائی گئی کس طرف کہ کائنات میں کوئی فساد ہے، کہا نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے۔ اچھا یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ جب چیز سمجھ میں آ گئی نا تو اگلا ایمان لے آیا۔ جب ایمان لے آیا، ایڈمیشن کر لیا نا اس نے، جس طرح ایڈمیشن ہو جاتا ہے BBA میں اور MBA میں، ایڈمیشن ہو گیا۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کائنات کے حوالے سے آپ نے آیت پڑھی، لو کان فیہما، یعنی اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو کائنات تباہ ہو جاتی۔ اب یہ جب بتا دیا، اب تزکیہ کر کے نفس کے اندر، اس آیت کے اندر وہ تمام خوبیاں جو اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے ہیں ان کو راسخ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تزکیہ نہیں ہوگا، اور تزکیہ ہمیشہ دوسرا شخص آپ کا کرتا ہے جس کا تزکیہ ہو چکا ہو۔ نبی علیہ السلام کا تزکیہ، تقویٰ، پرہیزگاری سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہے۔ اللہ نے ان کو خود علم دیا، ان کو خود سب کچھ سکھایا، کیونکہ نبی علیہ السلام نبی امی ہے کہ ان کا کوئی دنیاوی استاد نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا تزکیہ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہو گیا ان کا، تو اس کے بعد ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اس تزکیہ آلریڈی ان کا تزکیہ تھا، اس میں تزکیہ ہونے سے مراد نہیں ہے کہ ہماری طرح ان کا تزکیہ کیا ہے، نہیں 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 نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، ان کو کس تزکیے کی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن کو سکھانا اور قرآن کے ان اصولوں کو اس طریقے سے بندے کے وجود میں راسخ کر دینا جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں راسخ تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا۔ یہ وہ تزکیہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن، جو علامہ اقبال نے کہا، قاری نظر آتا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ وہ تزکیہ ہے۔ مطلب یہ قرآن کا جو یعلمہم الکتاب ہے، وہ پورے کا پورا جو آپ کو یتلو علیہم آیاتی، جو آیات تلاوت کرتی ہیں، وہ آیات من حیث تزکیہ کے، یعنی وہ آیات آپ کے وجود میں راسخ ہو جائیں۔ جب وہ راسخ ہونے کے بعد آپ کا تزکیہ ہوگا، یعنی نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے سے آپ جو فیض اخذ کریں گے اور جس طریقے سے دنیا کی برائیاں دور ہو جائیں گی، جس طرح وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث شریف بھی ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جا رہے تھے تو آپ نے ابو بکر صدیق صاحب سے یہ عرض کی کہ جی حضرت تو منافق ہو گیا۔ فرمایا کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جب نبی علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو حالت ہی بدل جاتی ہے، ہم وہ رہتے ہی نہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق صاحب نے کہ میرے بھی یہی کیفیت ہے۔ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، فرمایا کہ جی حضرت منافق ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جب آپ کے پاس ہوتے ہو تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا، صرف اللہ، رسول اور یہ سب۔ گھر جاتے ہو تو بیوی بچوں میں، کاروبار میں تو بھول جاتے ہیں اس چیز کو۔ فرمایا جو تم میرے پاس ہوتے ہو، اگر 24 گھنٹے تمہاری یہ کیفیت رہے، فرشتے اتریں آسمان سے، تم سے مصافحہ کریں، تم سے ملاقاتیں کریں،
کبھی کچھ اور کبھی کس طرح اور کبھی کس طرح، یہ سب چلتا ہے اس طریقے سے۔ یہ وہ تزکیہ جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان کو حاصل ہوا۔ جب وہ چیز راسخ ہو گئی تو دیکھیں علم حاصل کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اب وہ حکمت کی تعلیم بھی دے رہی ہے، کتاب کی تعلیم بھی دے رہی ہے، قرآن کی تفسیر، شان نزول، یہ سب بتا رہی ہیں، حکمت بھی بتا رہی ہیں۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت یہ چیز ہے کہ اس میں کوئی کتاب شامل نہیں ہوتی، بلکہ وہ فیض ہے جو آپ کسی استاد کے پاس، کسی پیر و مرشد کے پاس اور صحابہ نے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر حاصل کیا، جس میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی مبارک اور ان کے باتیں مبارک سے ڈائریکٹ علم تھا جو ان کے وجود میں اترتا چلا گیا۔ جب یہ چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ خود کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ تزکیہ فرمایا، ان کا برائی اچھائی کو بتایا اور تقوی کا وہ معیار قائم کیا کہ ایک صحابی سے جو ہے نا، ایک جو درہم تھا، درہم نہیں، دینار گرا تھا، اور وہ کسی دہلیز میں چلا گیا تھا، جو سوراخ وغیرہ نہیں ہوتے، تو کسی کو بلا کر جب نکالنے لگے نا، وہ دہلیز ان کی اپنی نہیں تھی، کسی باہر کسی جگہ پر گر کے اس کے اندر وہ چلا گیا تھا، ایک سوراخ سا تھا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ جب وہ نکل آیا نا، تو آپ نے اس کو کہا کہ یار بس تم لے جاؤ، میں نہیں لے رہا۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کہ میرا والا یہ کہ اس جگہ پر کسی اور کا بھی گرا ہوگا، وہ نہ نکل آیا ہو۔ یہ ہے تزکیہ، یہ ہے تقویٰ۔ یہی تقویٰ ٹرانسفر ہوا نبی علیہ السلام سے ان میں، یہ تزکیہ پھر آگے چل کے تابعین اور تبع تابعین میں ٹرانسفر ہوا، اور اصحاب صفہ میں یہ ٹرانسفر ہوا، پھر صوفیہ اکرام میں گیا۔ جس کو یہ ناپاک انسان جس کا نام سائل ادیم ہے، یہ کہتا ہے اس لیے مجھے تزکیہ والوں سے چڑ ہے۔ آپ یہ ویڈیو سن لیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس نے کیا بکواس کی ہے۔ یہ واحد دور گزر رہا ہے جس میں اسلام کے اندر جتنی بھی دو نمبری ہے وہ اسلام کی نام پہ جسٹیفائی کرنا شروع ہو گئے ہم۔ اس لیے مجھے تزکیہ نفس والوں سے چڑ ہے کہ تم چپ کر کے اپنی کٹیاں میں بیٹھو نا، نظام والے بندے مائکروفون پہ آتے ہوتے ہیں، تم کیا کرنے آ رہے ہو لیکچر دینے؟ جی، اب اس کو اگر تزکیہ والوں سے چڑ ہے یا واپس امریکہ چلا جا۔ ایک آدمی جو امریکہ سے ڈگری لے کے آیا ہے، ایک آدمی جو امریکہ سے پڑھ کر آیا، وہ آ کے ہمیں دین سکھا رہا ہے، وہ سائیکالوجی پڑھ کر آیا اور ہمیں دین سکھا رہا ہے۔ آپ سوچیں ذرا۔ اچھا، اب جب یہ یزکیہم ہو گیا نا، تو اب نبی علیہ السلام نے علم بھی، کیونکہ بغیر تزکیے کے علم قرار نہیں پکڑتا، یاد رکھیں۔ اس لیے پہلے آیات یتلو علیہم آیات ہی، آیات کا پہلے ایک سادہ معنی سمجھایا، اور جب تزکیے کے ساتھ ان کو راسخ کر دیا تو پھر آئے علم کی، قرآن کی تعلیم پر اور حکمت کی تعلیم پر۔ تو حکمت ان کا باطنی فیض ہے نبی علیہ السلام کا، جو بغیر کسی کتاب اور وسیلے کے آیا۔ اور اس کے بعد جب یہ ہو گیا اور صحابہ اکرام آزاد ہوئے، کس طرح آزاد ہوئے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو استاد بنا کر آزاد کر دیا کہ جاؤ دوسروں کو علم سکھاؤ، دوسروں کو دین سکھاؤ۔ جب یہ ہوا تو وہ انڈیویجولی اپنا کیا کرنے لگے؟ تزکیہ کرنے لگے۔ سورہ والشمس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ اور قسم ہے نفس کی جو ہم نے اس کو برابر کیا اور ہم نے اس کو اچھائی اور برائی کا علم دے دیا۔ تحقیق کے ساتھ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اس کو پاک کیا، اور برباد ہوا وہ شخص جس نے اس کو برباد کیا۔ یعنی جو نفس کا تزکیہ، یہاں پر انڈیویجول کا تزکیہ شروع ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بھی تزکیہ کا کروانا فرض ہے۔ اب ہوا یہ کہ ہر پیر و مرشد کے پاس جا کر اس جگہ پر ایک انسان اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھ کے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ تزکیہ فرماتے تھے، اور آپ نے وہ استاد پیدا کیے کہ جو تزکیہ کرواتے بھی تھے، پھر اس کے بعد علم بھی عطا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، مولا علی، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سب تزکیہ فرماتے تھے، سب مجتہد تھے، سب جو ہے تو مجددین تھے۔ وہ تو ہر لمحہ تجدید کرتے رہے ہوتے تھے دین کی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں تو دین ہر لمحہ متجدد ہوتا تھا۔
تجدید ہوتی تھی، کیونکہ دین کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ایوولوشن تھی نا، وہ بڑی سپیڈ میں چل رہی تھی۔ اب یہاں پر آ کر ایک آدمی جاتا ہے پیر و مرشد کے پاس، جس طرح اصحاب صفا نبی علیہ السلام کے پاس تھے، اور وہ چبوترا تھا، وہ خانقاہ اول تھی اسلام کی، وہاں پر انہوں نے سیکھا، سب کچھ کیا، اس کے بعد انہوں نے دوسروں کو سکھایا۔ اس طرح جب آپ چلے جاتے ہیں ولی کے پاس، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو چیزیں سکھاتا ہے، وہ آپ کو جو نفس ہے اس کو پاک کر دیتا ہے، تو پھر علم جو ہے نا وہ راسخ ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کہیں مدرسے سے پڑھ کر جاتا ہے نا کسی پیر کے پاس، تو اس کے اندر عمل کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی تقویٰ کی، وہ ادھر ادھر منہ مارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس خانقاہ میں بیٹھتا ہے ولی کے پاس، تو اس کے کھانے پینے کے اندر اس کے آداب بدل جاتے ہیں، وہ تھوڑا کھانے لگتا ہے، وہ کم بولنے لگتا ہے، وہ کم سونے لگتا ہے، اس کا ہر وقت ذکر و فکر میں ہوتا ہے، اور جو علم اس نے حاصل کیا تھا وہ راسخ ہوتے ہوتے قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، وہ بن جاتا ہے۔ پھر مطلب یہ کہ وہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پرسنل تزکیہ ہے۔ جب وہ پیر سے فارغ ہو جاتا ہے اور پیر و مرشد اس کو کہتے ہیں اب جاؤ اور جا کے فلاں جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کو تزکیے کا درس دو، تو پھر وہاں پر وہ اپنا تزکیہ کرنے کے خود قابل ہوتا ہے۔ تو جو کوئی نئی پوزیشن اس کو فیس کرنی پڑتی ہے، وہ اس کے حوالے سے چونکہ ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے، ایک دم اس کی روح اس طرف اور قلب متوجہ ہوتے ہیں، اور نفس کے اندر جو برائی ہوتی ہے وہ آلریڈی دب چکی ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اس کے اوپر تقویٰ اور پرہیزگاری کا بہت دبیز اور گہرا اور وزنی کپڑا پڑا ہوتا ہے، جہاں سے وہ باہر جھانک بھی نہیں سکتا، تو ایک دم اس کے مطابق وہ عمل کرتی ہیں۔ اور مثلا جاتے ہوئے راستے میں اگر ان کو کوئی سکہ ملا تو انہوں نے دیکھا، تو تقویٰ نے ان کو کہا کہ یہ نہیں اٹھانا، تو اس کو نہیں اٹھاتے، وہ چل پڑتے ہیں، وہ چل پڑتے ہیں۔ اور یہ وہ تقویٰ، یہ وہ تزکیہ ہے جو انسان میں جب آ جاتا ہے تو وہ دوسرے کو اس قابل کرنے کے، اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی ان چیزوں کو حاصل کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے کر گئے، تابعین اور تبع تابعین کو صحابہ کرام نے اور تابعین نے دیا، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ ہم تک پہنچی۔ آج ہم وہی چیز اپنے پیر و مرشد سے حاصل کرنے کے بعد عوام الناس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ تصوف کا اصل مقصد کیا ہے، اور تصوف کا اصل مقصد یہ ہے کہ قاری نے قرآن بننا ہے، یعنی قاری نے قرآن کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ لوگ آج بھی آپ کو تصوف کے اس میں ملیں گے۔ اور سائل ادیم، پہلے اپنا یہ لباس تو مسلمان کر، سائل ادیم پہلے اپنا ظاہر تو مسلمان کر، سائل ادیم اپنی یہ داڑھی تو پہلے سنت کے مطابق کر، سائل ادیم تیرے پیچھے تو اس نوجوان نے وہ باتیں کی تھی کہ تجھے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا، اس سب لوگوں کے سامنے جس جگہ پر تو اپنی وہ فضول منافقانہ تقریر کر رہا تھا، تو نے ان کی نماز قضا کروائی تھی۔ سائل ادیم بکواس کرتے ہیں یہ لوگ، یہ سب یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جی۔ آپ سائل ادیم کی اس چیز کو پکڑیں کہ یہ آدمی لوگوں کو فلسطین جہاد کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، لیکن کشمیر اور روہنگیا میں نہیں بھیج رہا۔ ہندوستان کے پریان کا نام اور میں لگا دوں گا ادھر سب کچھ، وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ مجھے بتائیں نا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کا کیا کام ہے؟ بات یہ ہے، ہوش کے ناخن لیں۔ تزکیہ کے بغیر اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور تزکیہ اسلام کی بنیادیں ہیں، ہر قسم کی بنیاد تزکیہ فراہم کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے صرف يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تلاوت آیات اور چیز ہے، اور کتاب سکھانا اور چیز ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا ایک مسلمان کو پڑھو، کسی کافر کو مسلمان کرتے ہوئے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ میں نے اس کے اوپر ایک کلمہ پڑھا، یتلو علیہم آیاتی، کلمہ پڑھ دیا، کلمہ اس نے پڑھ لیا، اب میں کتاب سکھاؤں گا اس کو۔ اس سے پہلے وہ میرے پاس بیٹھے گا، اس کا تزکیہ ہوتا جائے گا، ساتھ ساتھ تزکیہ، ساتھ ساتھ کتاب، اس طرح حکمت، یہاں پر جا کر وہ آدمی ایک بلند درجہ پر پہنچ جائے گا۔ یہ بنیادی چیز تھی جو میں نے بتانی تھی، اور میں وہ لگا بھی دوں گا اپنے بچوں کو۔ انجینئر محمد علی مرزا، سائل ادیم اور اس طرح اور لوڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس دین نہیں ہے۔ علماء کے پاس جائیں،
اور اہل سنت والجماعت کے علماء کے پاس جائیں، اور ترجمہ ہرگز نہیں پڑھانا جب تک اہل سنت والجماعت کے اساتذہ کے پاس جا کر ان سے رہنمائی لینے کے بعد قرآن ان کے حوالے کریں، بچہ ان کے حوالے کریں کہ جی یہ قرآن ہے، کوئی ترجمہ اس میں نہیں ہے، آپ نے ترجمہ کرانا ہے، اور اس سے پہلے جس اہل سنت کے پاس جائیں استخارہ کر کے معلوم کریں کہ واقعی اہل سنت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے، اولیاء کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔